اللہ کی طرف سے ہر روز اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو میرے سامنے سر جھکائے، کوئی ہے جو میرے سامنے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اسے شرمندگی ہوئی کہ یار میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اتنے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی تو وہ کسی ایسے بندے کی تلاش میں نکلا جو اسے اس کا حل بتا سکے، جو اسے توبہ کا راستہ دکھا سکے۔ اسے ایک عابد نظر آیا، ایک ایسا شخص نظر آیا جو اللہ کی بڑی عبادت کر رہا تھا۔ اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو مجھے بڑا نیک لگ رہا ہے، مجھے یہ تو بتا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اس عابد نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تجھے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تیری معافی نہیں ہو سکتی، تیری توبہ نہیں ہو سکتی، چلا جا۔ اس آدمی نے جیسے ہی عابد کی یہ بات سنی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ پہلے تو 99 قتل تھے، اب ایک اور قتل بڑھ کر 100 قتل ہو گئے۔ اس نے 100 قتل کر دیے، لیکن دل میں شرمندگی تو برقرار تھی۔ سوچا یار اب تو میں نے ایک اور بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اب کیا کروں؟ اسے معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے اور وہ عالم ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا حل ہے۔ وہ اس عالم کے پاس گیا، اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ اے اللہ کے بندے، میں نے سنا ہے تو بہت بڑا عالم ہے، مجھے یہ تو بتا، میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا میری توبہ کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا، کیوں نہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو نے 100 قتل کیے ہیں، اللہ تجھے معاف کر دے گا، لیکن تجھے ایک کام کرنا پڑے گا کہ تھوڑے فاصلے پہ نیک لوگوں کی ایک بستی ہے، تو یہاں سے نکل جا اور اس نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا، وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر، اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کر کہ اللہ تجھ سے خوش ہو جائے اور اللہ تجھے معاف کر دے۔ تیری توبہ کا یہی راستہ ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر دل سے نادم تھا تو اس لیے نکل پڑا۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلا، تھوڑے سے فاصلے پہ اس کی اچانک موت ہو گئی، اچانک موت ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی موت ہوئی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، ہم اسے لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ توبہ کرنے نکلا تھا، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے لے کر جائیں اور جنت میں داخل کر دیں۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا، نہیں، اگرچہ یہ توبہ کرنے نکلا تھا لیکن اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں، تم اسے کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ ہم اسے لے کر جائیں گے اور اس سے عذاب ہوگا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، ایک کام کرو، زمین کی پیمائش کرو، اگر اس کی موت کی جگہ اس کے گھر کے قریب بنتی ہے تو اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس کی موت کی جگہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب بنتی ہے تو اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جہاں پہ اس کی موت کی جگہ ہے اس کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دے۔ زمین نے اپنے آپ کو کھینچا اور اس کی موت کی جگہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گئی۔ تو جب فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی تو اس کی موت کی جگہ تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب بنی، تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ دیکھو اللہ کی رحمت کو، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اے میرے بندے، تو ارادہ کر، تو توبہ کا ارادہ کر، میں تیرے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا۔ میں تو بڑا کریم ہوں، بڑا رحیم ہوں۔ توبہ کے لیے صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر ندامت ہو، دل میں ندامت ہو، گناہ کی ندامت، احساس ہو کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں بڑا گناہ گار ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہی سچی توبہ ہے۔ ایک انسان کی توبہ پہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہو، اچانک اس کا سب کچھ گم ہو جائے، اس کی سواری، اس کی کھانے پینے کی چیزیں،
سب کچھ گم ہو جائے. اب اس آدمی کے سامنے موت ہے، موت کے علاوہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. کہاں جاؤں؟ نہ پانی ہے، نہ سواری ہے، نہ کوئی کھانے کے لیے چیز ہے. اب کہاں جاؤں؟ پھر اچانک اسے سب کچھ مل جاتا ہے. اس کی سواری بھی اسے مل جاتی ہے، پانی بھی مل جاتا ہے، اور کھانے کی چیزیں بھی اسے مل جاتی ہیں. سوچو وہ کتنا خوش ہوگا. جب ایک انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس آدمی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ فخر کرتا ہے، اے فرشتوں دیکھو، تم نے تو کہا تھا کہ یہ انسان زمین پہ جا کر سرکشی کرے گا. اے اللہ تیری نہیں مانے گا، بڑے بڑے گناہ کرے گا، قتل و غارت کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا. لیکن دیکھو میرے بندے کو، میرا بندہ تو میرے سامنے توبہ کر رہا ہے. اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. اے میرے بندو، تم بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ کرو، بار بار تمہاری توبہ قبول کروں گا، بار بار تمہاری توبہ قبول کروں گا. اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم اس بندے سے معافی مانگنے جاؤ، ایک بار معافی مانگو گے، 2 بار مانگو گے، تیسری بار مانگو گے، جب چوتھی بار جاؤ گے تو وہ بندہ تانے دے گا، یار تم نے تماشا بنا لیا ہے، بار بار غلطی کرتے ہو اور بار بار معافی مانگتے ہو، تمہیں شرم بھی نہیں آتی. وہ تمہیں تانا دے گا، باتیں بنائے گا. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. تم بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ کرو، اللہ بار بار معاف کرے گا. وہ تو اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندے کو گناہوں کا احساس ہوتا ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے میرے مالک تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے. اے میرے مالک میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ اس انسان پہ بڑا فخر کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے سامنے توبہ کر رہا ہے. اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تمہاری توبہ سے. توبہ کرو، ابھی اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، ابھی اللہ تم سے خوش ہو جائے گا.